اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمایوں جب ایک شکست خوردہ مغل شہنشاہ کی موت سیڑھیوں پر پاؤں پھسلنے سے ہو گئی۔ مغل بادشاہ ہمایوں کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ بہت بیمار ہو گئے۔ ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے والد اور انڈیا میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر نے ان کے بستر کے 3 چکر لگائے اور دعا کی کہ اے خدا، اگر جان کے بدلے جان دی جا سکتی ہے تو میں اپنے بیٹے ہمایوں کے بدلے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمایوں کی بہن گلبدین ہمایوں کی سوانح عمری میں لکھتی ہیں کہ اسی دن سے بابر کی حالت خراب ہونے لگی اور ہمایوں کی ٹھیک ہونے لگی۔ بابر بستر سے لگ گئے۔ جب ایسا لگا کہ اب وہ زندہ نہیں رہیں گے تو ہمایوں کو سنبھل سے بلایا۔ ہمایوں اپنی والد کی وفات سے 4 دن پہلے آگرہ پہنچے۔ بابر نے اپنے تمام جرنیلوں کو جمع کیا اور کہا ہمایوں ان کا وارث ہوگا۔ ہندوستان کے تخت پر بیٹھے تو ان کی عمر صرف 27 سال تھی۔ اس عمر میں ہی انہوں نے وہ تمام اچھی اور بری خوبیاں دکھائی جو آخری دم تک ان کے ساتھ رہی، جس کی وجہ سے کبھی کامیابی ملی اور کبھی سخت مایوسی ہوئی۔ 12 سال کی عمر میں بابر نے ہمایوں کو بدخشاں کا گورنر بنا دیا۔ 17 سال کی عمر میں ہمایوں نے ہندوستان کی مہم میں اپنے والد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جنگ لڑی۔ بابر نے اپنے سوانح عمری بابر نامہ میں لکھا کہ میں نے ہمایوں کو حصار فروزہ کے گورنر کی قیادت میں ابراہیم لودھی کے آگے آنے والی فوج کا سامنا کرنے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے لودھی کے سپاہیوں کو شکست دی تو میں نے ہمایوں کو حصار فروزہ جگیر کے طور پر دے دی۔ پانی پت میں فتح کے بعد میں نے اسے آگرہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں گوالیار کے بادشاہ کے خاندان نے اسے بڑا ہیرا دیا جس کی قیمت سے پوری دنیا کے لوگوں کو 2.5 دن کا پیٹ بھر کھانا کھلایا جا سکتا تھا۔ جب میں آگرہ پہنچا تو میرے بیٹے نے مجھے یہ ہیرا دکھایا، لیکن میں نے وہ ہیرا اسے واپس دے دیا۔ مارچ 1537 میں ہمایوں ایک بار پھر شیر شاہ کو کنٹرول کرنے کے لیے مشرق کی طرف بڑھا۔ اس نے بنگال کے دارالحکومت گوڑ پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس زمانے کے مشہور مورخ جوہر آفتابچی اپنی کتاب تذکرۃ الواقعات میں لکھتے ہیں کہ گوڑپور پر قبضہ کرنے کے بعد ہمایوں نے اپنے آپ کو حرم میں قید کر لیا اور زیادہ دیر تک اس سے باہر نہ نکلا۔ تب تک شیر شاہ نے بنارس اور جونپور پر قبضہ کر لیا اور ہمایوں کے دارالحکومت واپس آنے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 7 جون 1539 کو چوسا کی جنگ میں ہمایوں کو شکست ہوئی۔ ہمایوں نے خود اس لڑائی میں حصہ لیا اور ایک تیر اس کے بازو پر بھی لگا۔ جب اس نے اپنے سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو کسی سپاہی نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ ہمایوں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ گنگا پار کرتے وقت اس کا گھوڑا دریا کی تیز دھارے میں بہہ گیا۔ ایک بہشتی نے اپنی مشک دے کر ہمایوں کو ڈوبنے سے بچایا۔ بعد میں ہمایوں نے بہشتی کو آدھے دن کے لیے اپنے تخت پر بٹھا کر اس کا بدلہ چکایا۔ ہمایوں نے ادھار کے گھوڑے پر قنوج سے آگرے کا سفر کیا، لیکن شکست کی خبر ان سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جوہر لکھتے ہیں کہ تقریباً 3000 دیہاتیوں نے ہمایوں کو آگرے کے آدھے راستے بھان گاؤں کے قریب روکا۔ یہ دیہاتی شکست خوردہ فوج سے لوٹ مار میں مہارت رکھتے تھے۔ ہمایوں نے ان گاؤں والوں سے نمٹنے کے لیے اپنے بھائی ہندال اور عسکری سے مدد مانگی، لیکن وہ آپس میں لڑنے لگے۔ کسی طرح ہمایوں ان گاؤں والوں سے پیچھا چھڑا کر آگرہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم جولائی 1540 میں اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد ہمایوں کو آگرہ بھی چھوڑنا پڑا۔ جب ہمایوں آگرہ سے بھاگنے لگا تو شیر شاہ نے اپنے راجپوت سپہ سالار بہمدات گوڑ کو ایک بڑی فوج دے کر اس کے پیچھے بھیجا۔ عباس سروانی لکھتے ہیں کہ گوڑ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہمایوں سے لڑنے کے بجائے اس کا پیچھا کرے۔ ہمایوں کا پیچھا کرنے کا مقصد اسے پکڑنا نہیں تھا بلکہ اسے ہندوستان سے بھگانا تھا۔ ہندال اور عسکری دونوں نے شیر شاہ کے خلاف پہلی مہم میں ہمایوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن گوڑ میں ہندال نے انہیں چھوڑ کر آگرہ واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہاں ہندال نے ہمایوں کی غیر موجودگی میں اقتدار سنبھالا اور وہاں اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھا گیا۔ ہمایوں نے شیر شاہ سے لڑنے کے لیے اپنے بھائیوں کے سامنے اتحاد کی تجویز پیش کی، لیکن اس کے بھائی کامران نے اسے قبول نہیں کیا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ لاہور روانہ ہو گیا۔ گلبدن بیگم لکھتی ہیں ہمایوں نے لاہور سے شیر شاہ کو پیغام بھیجا، میں تمہارے لیے پورا ہندوستان چھوڑ کر آیا ہوں، کم از کم مجھے لاہور میں تو رہنے دو۔ شیر شاہ نے جواب دیا کہ میں تمہارے لیے کابل چھوڑ آیا ہوں، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ہمایوں نے اگلے 15 سال تخت دہلی سے دور ایران، سندھ اور افغانستان میں گزارے۔ یہ تھی تاریخ سے ہمایوں کی کہانی۔ ہمایوں بادشاہ بھی مسلمان تھا، شیر شاہ بھی مسلمان تھا۔ اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو مسلمانوں نے مسلمانوں سے جنگ کی ہے، اقتدار کی خاطر، اختیار کی خاطر۔ مسلمان کبھی بھی آپس میں مل کر نہیں بیٹھے۔ اقتدار کی جنگ میں بھائی نے بھائی کو مارا،
باپ نے بیٹے کو مارا، بیٹے نے باپ کو مارا۔ یہ ہم مسلمانوں کی کہانیاں، یہ ہم مسلمانوں کی تاریخ ہے جو کہ ہر طرح سے غلط اور ایک بدقسمت تاریخ ہے، اور ہم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھ رہے۔ ہم بھی آج وہیں کھڑے ہیں، ہم بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔